أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. کل کے درس میں روم اور فارس کے لڑائی کا ذکر تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن خلف کے درمیان شرط کا ذکر تھا کہ انہوں نے شرط رکھی تھی. تو اس وقت شرط رکھنا جو تھا وہ ناجائز نہیں تھا. اب شرط رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ شرط کے جو پیسے ہیں وہ جوئے کے پیسے کی طرح ہے. اگر کسی نے لے بھی لیے تو اس کو استعمال نہ کرے اور ویسے ہی کسی کو دے دے. اس کو صدقے کی نیت، ثواب کی نیت سے بھی نہیں دے سکتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ سود کے پیسے ان کو کہاں لگائے، تو سود کے پیسے کو اس نیت سے دینا بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے. اگر ثواب کی نیت کر کے خرچ کرے گا تو یہ سخت گناہ ہے. یعنی جوئے یا اسی طرح سود کے پیسے یا حرام کے پیسے، اس کو ثواب کی نیت سے آپ خرچ نہیں کر سکتے. وہ کسی کو ویسے ہی پکڑا لے. ثواب کی نیت کرے گے تو کفر کا خطرہ ہے، کافر ہونے کا خطرہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کپڑے کے ساتھ گند لگ جائے تو اس کو ہم صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے نہیں دھوتے، صاف ہونے کی نیت سے دھوتے ہیں کہ یہ صاف ہو جائے. تو آج کے درس میں اللہ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، تم نے کبھی اپنے اندر دیکھ کر نہیں سوچا کہ میرے جسم کو اللہ نے کس طرح بنایا ہے. ذرا سوچو کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اللہ نے رکھی. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. تیرے نفس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ بیکار نہیں ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا فرمایا الا بالحق، سچائی کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت تک بنایا ہے. جس طرح انسان کا جسم ایک وقت تک چلتا ہے نا، اسی طرح یہ کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی. انسان کے جسم کے لیے فرمایا کہ اپنے جسم کے بارے میں سوچو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. اسی طرح یہ کائنات بھی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فرمایا کہ اللہ نے سچائی کے ساتھ اس کو بنایا ہے. اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر کے لیے. وقت جب آئے گا تو سب دھرم برم ہو جائے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ملاقات سے انکاری ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اکثر لوگ اللہ کے دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، حقیقت. دنیا میں بے شمار کافر پھر رہے ہیں،
جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، آگے جا کے حساب و کتاب دینا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. فرمایا اپنے نفس میں سوچو، کائنات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ہم چلتے پھرتے تو ہیں لیکن مزہ لینے کے لیے جی. بڑا اچھا پانی ہے جی، بڑی اچھی سڑک ہے جی، بڑے اچھے درخت ہیں جی، باغ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو پھرتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے نہیں پھرتے کہ کیسے کیسے علاقے تھے اور اللہ نے کیسے ان کو ختم فرما دیا. فرمایا اس نیت سے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، عبرت حاصل کرو. فرمایا کہ چل پھر کے کیا کرو، کانو اشد منہم قوتاً، تم سے جو پہلے کے لوگ تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. قوم عاد اور قوم لود اور فرعون، یہ جو اہرام مصر ہے نا، 75 من ایک ایک پتھر ہے جس سے یہ بنا ہے. نہ کرینے تھی، کوئی اور چیز تھا. 75 من کے پتھروں سے دیواریں بنی. ایک پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 75 من، اور اس کی دیواریں بنی ہیں. یہ حرام مصر اس سے بنا. فرمایا وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، زمین کو جوتا، اس میں فصلیں اگائی، زمین کو آباد کیا. وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو انہوں نے آباد کیا. اکثر مما عمروها، تم سے زیادہ انہوں نے آباد کیا. جو تم آباد کرتے ہو نا زمین کو، اب تو زمین کی آبادی لوگوں نے چھوڑ دی. ہاں جی، مزدوری کر لیں گے، باقی کام کر لیں گے، کاشتکاری لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. تو فرمایا کہ انہوں نے زمین کو جوتا، زمین میں ہل چلائے، اور تم سے زیادہ انہوں نے اس زمین کو کیا کیا؟ آباد کیا. کانوا اشد منہم قوتاً، طاقت میں تم سے زیادہ تھے. واثاروا الارض، اور زمین میں ہل چلائے. وعمروها، اور اس کو آباد کیا. اکثر مما عمروها، تم سے زیادہ انہوں نے آباد کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر. تو جب نہیں مانا تو اللہ فرماتے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا. آج بھی جو بارش نہیں ہو رہی ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمارے اپنے نفسوں کا ظلم ہے. اور ظلم کیا ہے؟ گناہ ہے. جتنے بھی گناہ ہیں یہ ظلم ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جنہوں نے، ان کا انجام یہ ہوا جنہوں نے برائی کی ان کو برائی ملی. جنہوں نے برائی کی ان کو برائی ملی. فرمایا ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ مذاق کرتے تھے. تو دین کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، آجی شعائر اسلام کے ساتھ، مینار ہے، مسجد ہے، داڑھی ہے، قرآن ہے، پیغمبر ہے، یہ سب شعائر اسلام ہے. ان کے ساتھ مذاق کرنا، نماز کے ساتھ مذاق کرنا، روزے کے ساتھ، یہ وہ رکھیں جو جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، یہ مذاق ہے. اس طرح لفظ لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں نہیں کہ وہ رکھے جن کے گھر، یہ بات نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. یہ اس لیے تو نہیں رکھے جاتے روزے کے گھر میں کھانا نہیں. اسی طرح نماز کی کسی حیثیت کے ساتھ مذاق کرنا. فرمایا انہوں نے مذاق کیا تو مذاق کا نشانہ بن گئے. تو فرمایا کہ اپنے نفس کے بارے میں سوچو، فکر کرو کہ اللہ نے کس طرح بنایا ہے، کائنات کو کس طرح بنایا ہے، اور سچ کے ساتھ بنایا اور ایک وقت تک کے لیے بنایا ہے.
لیکن فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثریت لوگوں کی ہے جو اللہ کے انکاری ہیں۔ فرمایا زمین میں چلو پھرو، منجو داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، ہاں جی، مصر، عراق، یہ بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، ان کو دیکھو۔ قوم لوط کے علاقے میں چلو، قوم عاد، قوم فرعون کے علاقوں میں چلو پھرو اور عبرت حاصل کرو۔ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں حل چلائے، زمین کو آباد کیا، تم سے زیادہ انہوں نے آباد کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو پیغمبر بیچے، باتیں بتائی، کتابیں بھیجی ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے زیادتی کی ان کو زیادتی ملی، جنہوں نے گناہ کیے گناہ کا انجام ان کو مل گیا۔ اور وہ گناہ کون سا تھا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ مذاق کیا، استہزاء کیا۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔